پڑھ کر تو ذرا دیکھو ایک بار اودھ نامہ۔ ناظرین آداب، 9 مئی 2020 مطابق 15 رمضان المبارک کے اودھ نامہ اخبار کے ساتھ میں موسی رضا آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ صفحے کی شاہ سرخی اس طرح ہے: مہاراشٹر میں دردناک ریلوے حادثہ، مال گاڑی سے کٹ کر 16 مزدوروں کی موت۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد علاقے میں جمعے کی صبح ایک دردناک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں مال گاڑی سے کٹ کر 16 مزدوروں کی موت ہو گئی۔ مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کی حکومت نے حادثے میں مرنے والوں کے اہل خانہ کو 5-5 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے علاوہ دیگر سربراہان نے حادثے پر غم کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار لوگ مدھیہ پردیش کے امریا اور شہڈول ضلع کے مزدور تھے۔ مزدور تنظیموں نے اس حادثے کا ذمہ دار مودی حکومت کو قرار دیا ہے۔ شاہ سرخی کے پہلو میں آیت اللہ سید حمید الحسن کی تحریر رحمت ماہ رمضان کی قسط 11 موجود ہے، جس میں سعودی عرب سے جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر کی اپیل کی گئی ہے۔ صفحہ اول کی دوسری اہم خبر بابری انہدام معاملے سے متعلق ہے۔ اخبار کے مطابق سپریم کورٹ نے بابری مسجد انہدام سے متعلق نچلی عدالت میں جاری فوجداری مقدمے کے نپٹانے کی مدت میں اس سال 31 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ بتاتے چلے کہ بی جے پی کے تجربے کار رہنما ایل کے اڈوانی، ایم جوشی، اما بھارتی، کلیان سنگھ اور دیگر کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں، جس میں سپریم کورٹ نے مزید توسیع کر دی ہے۔ خصوصی جج ایس کے یادو نے سپریم کورٹ کو خط لکھ کر مزید وقت میں توسیع کی درخواست کی تھی۔ بینچ نے نچلی عدالت کو ہدایت دی ہے کہ اب 31 اگست کی نئی تاریخ آگے نہ بڑھے۔ ملک میں کورونا کے 56,000 سے زائد معاملے کی سرخی کے تحت شائع ہونے والی خبر بھی صفحہ اول پر ہے، جس کی تفصیل میں اخبار لکھتا ہے: ملک میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور 50,000 سے زائد کیسز والے دنیا بھر کے ممالک میں ہندوستان اب 14ویں مقام پر آ گیا ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ متاثر ریاست مہاراشٹر کی بات کی جائے تو گزشتہ ایک دن میں 1,216 نئے کیسز کے بعد کورونا متاثرین کی تعداد 17,974 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ گجرات اور قومی دارالحکومت کے حالات بھی تشویشناک بنے ہوئے ہیں۔ صفحے کی آخری خبر کی صورت میں اخبار نے خواجہ یونیورسٹی کے نام تبدیل کیے جانے کو شائع کیا ہے۔ اخبار کے مطابق خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی کا نام حکومت اتر پردیش نے بدل کر خواجہ معین الدین چشتی بھاشا یونیورسٹی کر دیا ہے۔ بتاتے چلے کہ چوتھے جلسہ تقسیم اسناد میں اس یونیورسٹی کے نام کو بدلنے کی بات گورنر اتر پردیش آنندی بین پٹیل نے کہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس یونیورسٹی کے ساتھ صرف 3 زبانوں کے نام لینے سے لگتا ہے کہ یونیورسٹی میں صرف انہی 3 زبانوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کی تائید نائب وزیر اعلیٰ دنیش شرما نے بھی کی تھی، جس کے بعد یونیورسٹی کے نام میں تبدیلی واقع ہو گئی۔ یونیورسٹی کے وی سی پروفیسر معروف مرزا نے اتر پردیش کے گورنر، وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کی یونیورسٹی کے تئیں خصوصی توجہ پر شکریہ ادا کیا ہے۔ سی بی ایس ای کے بچے ہوئے پیپرز کی تاریخوں کا اعلان۔ اب 10ویں اور 12ویں کے باقی پیپر 1 جولائی سے 15 کے درمیان ہوں گے۔ کسی بھی سطح پر لاپرواہی ساری محنت پر پانی پھیر سکتی ہے: وزیر صحت۔ مال گاڑی سے مزدوروں کا کچلا جانا اندوناک، ایسے سلوک پر شرم آنی چاہیے: راہل گاندھی۔ اس صفحے پر خوبصورت عکس میں اشتہارات بھی شائع ہوئے ہیں، جن میں پیشانی پر لگے اشتہارات کاروان عسکری اور مہندی ٹورز اینڈ ٹریولز کے ہیں، اور صفحے کے آخری حصے میں اشتہارات الجواد ٹور اور فلیٹ فارورڈ شائع ہوئے ہیں۔ عالمی صفحے کی پہلی سرخی ہے: افغانستان امن معاہدہ، 900 سے زائد طالبانی قیدی رہا۔ تفصیل کے مطابق انتظامیہ امریکہ کے ساتھ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے تحت اب تک 900 سے زائد طالبان قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔ ایک فرانسیسی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ رہائی امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو کیے گئے معاہدے میں شامل قیدیوں کے تبادلے کے پروگرام کا حصہ ہے، جس میں درجنوں افغان سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی رہا کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے افغانستان نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے بتایا کہ اب تک افغان جیلوں کے 933 طالبان قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ کے مطابق بدلے میں کابل انتظامیہ کے 132 قیدیوں کو بھی رہا کیا گیا ہے۔ اس صفحے کی دوسری اہم خبر جاپان سے متعلق ہے، جس کے مطابق جاپان نے کورونا مریض کے علاج کے لیے ریمیڈی سیور دوا کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ جاپان میں کووڈ-19 کے علاج کے لیے گلیڈ سائنسز کی کورونا وائرس کے مریضوں پر بہتر نتائج فراہم کرنے والی دوا ریمیڈی سیور کے استعمال کی اجازت دے دی، جس کے ساتھ ہی یہ دوا کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ملک کی سرکاری سطح پر تصدیق شدہ پہلی دوا بن گئی ہے۔ جاپان کی جانب سے یہ فیصلہ امریکی دوا ساز کمپنی کی جانب سے علاج کے لیے فاسٹ ٹریک اپروول دائر کرنے کے صرف 3 دن بعد سامنے آیا ہے۔ ایران کے 157 شہروں میں نماز جمعہ کا اہتمام کی سرخی کے ذیل میں شائع خبر کے مطابق
اسلامی جمہوریہ ایران کے 157 شہروں میں نماز جمعہ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں کورونا کو کنٹرول کیا جا چکا ہے۔ نماز کی اجازت کے ساتھ ساتھ وزارت صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ طبی اصولوں پر عمل کریں اور نماز کے وقت سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں، گھروں سے وضو کر کے جائیں، دستانے پہنیں، فیس ماسک لگائیں اور ہاتھ ملانے سے گریز کریں۔ صفحے پر ایک برطانوی رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے جس کے مطابق پاکستانیوں اور برطانوی سیاہ افریقی باشندوں میں کورونا وائرس ہونے کے اور اس سے اموات کا خطرہ سفید فام مقامی آبادی سے 5.2 گنا زیادہ ہے۔ ان خبروں کے علاوہ کورونا سے پاکستانی اور بنگلہ دیشی مردوں کی اموات زیادہ ہو رہی ہے۔ برطانوی تحقیق، یمن پر سعودی اتحاد کے تابڑ توڑ حملے جاری، قومی اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن نہ سوال کرے گی اور نہ ہی کورم کی نشاندہی، ایران میں زلزلے سے 2 افراد جاں بحق، 23 زخمی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ملازم کورونا وائرس کا شکار، خبروں کو بھی عالمی صفحے پر جگہ ملی ہے۔ اتر پردیش میں کورونا متاثرین میں نوجوان مردوں کی تعداد سب سے زیادہ کی سرخی سے ریاستی صفحے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اخبار لکھتا ہے، آفیشیل اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں 6 مئی تک 1 تا 20 سال کی عمر والے متاثرین کی تعداد 17.88%، 21 تا 40 سال کے درمیانی عمر والے متاثرین کی تعداد 48.23% اور 41 تا 60 سال کی عمر والے متاثرین کا تناسب 26.54 ہے، جبکہ 60 سال سے اوپر کی عمر والے مریض سب سے کم 7.44% ہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اتر پردیش میں عمر رسیدہ افراد، خواتین اور بچوں کے مقابلے میں نوجوان مرد کورونا وائرس سے زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں۔ صفحے کی دوسری اہم خبر ہے، لکھنؤ میں 3 نئے لوگ کورونا پازیٹیو۔ اخبار کے مطابق راجدھانی لکھنؤ میں کورونا سے 1 دن کی راحت کے بعد آج 3 نئے کیس ملنے سے فکر بڑھ گئی ہے۔ تینوں متاثرین شہر کے الگ الگ علاقے سے ہیں۔ ایک کیس سبزی منڈی کیسر باغ، دوسرا کیس فتح گنج امین آباد اور تیسرا معاملہ نرئی کا ہے۔ علاوہ ازیں میرٹھ کے شہباز نے بنایا کورونا متاثرہ کی پہچان کرنے کا آلہ، ہیلتھ بینڈ سے معلوم ہونے کے بعد مریض کو طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں گی۔ لاک ڈاؤن کو پوری سختی سے نافذ کیا جائے، اونیش کمار اوستھی۔ وزیر اعلیٰ نے مہارانا پرتاپ جینتی پر باشندگان ریاست کو دلی مبارکباد دی، خبریں بھی قابل توجہ ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک ہیلپ لائن کے تحت شرعی سوالات و جوابات بھی اسی صفحے پر موجود ہیں۔ صفحے کے بالائی حصے میں عابد سلطان پوری کا کلام مدح امام حسن کے عنوان سے شائع ہوا ہے، جو ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ ہر کلمہ گو پہ فرض محبت حسن کی ہے، مومن ہے جس کو دل سے عقیدت حسن کی ہے۔ بڑھ جائیں کیوں نہ برکت ماہ سیام کی، اللہ کا مہینہ ولادت حسن کی ہے۔ خوش ہیں علی و فاطمہ سردار انبیاء، بیت الشرف میں پہلی ولادت حسن کی ہے۔ یہ کیا ہے اس کی آیت تطہیر ہے گواہ، شاہد خدا ہے ایسی طہارت حسن کی ہے۔ فرزند ہیں رسول کے حکم خدا سے، یہ نانا سے ملتی جلتی شباہت حسن کی ہے۔ جیسے نبی کے بعد ولایت علی کی ہے، یوں ہی علی کے بعد امامت حسن کی ہے۔ جنت نہ پائے گا کوئی ان کے بغیر حکم، جنت کے شاہزادے ہیں جنت حسن کی ہے۔ ناقہ بحکم رب بنے سردار انبیاء، دوش نبی پہ بیٹھے یہ عظمت حسن کی ہے۔ لائے فرشتے خلد سے جس کے لیے لباس، عابد مسلمان سمجھیں جو عظمت حسن کی ہے۔ عابد مسلمان سمجھیں جو عظمت حسن کی ہے۔ اپنا وطن صفحہ 7 کی پہلی سرخی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ دیجئے وہ فوراً سب کچھ بدل دیں گے، راہل گاندھی۔ خبر کے مطابق کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے آج بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ پریس کانفرنس میں پی ایم مودی کے سامنے کئی اہم باتیں رکھی۔ انہوں نے معاشی محاذ پر منصوبہ بند طریقے سے آگے بڑھنے کا مشورہ دیتے ہوئے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ فوراً لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ دے اور پھر یہی لوگ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل دیں گے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ چھوٹی صنعتوں کو راحتی پیکیج مہیا کیا جائے اور عوام کے ہاتھوں میں پیسہ دیا جائے، اس سے معیشت کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ ظفر الاسلام کے پیشگی ضمانت کے لیے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دیے جانے اور ملک میں 222 خصوصی ٹرینوں میں 2.5 لاکھ مائیگرینٹ ورکرز کے اپنے آبائی ریاست پہنچنے کی خبروں کو بھی اپنا وطن صفحے پر نمایاں کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے لوگ ہو جائیں تیار، 17 مئی کے بعد لگنے والا ہے لاک ڈاؤن 4۔
इस खबर के हवाले से कहा गया है कि मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के दरमियान इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जा सकती है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने भी एक मीटिंग के दौरान इशारा दिया है कि मई के आखिर तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। कठुआ में मुश्तइल मजदूरों ने फैक्ट्री पर धावा बोला, पुलिस का लाठीचार्ज। इस खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री चनाब टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले गैर मकामी मजदूरों ने जुमे को तनख्वाहों की गैर तसल्ली बख्श अदायगी को लेकर मज़कूरा फैक्ट्री पर धावा बोलकर शदीद तोड़फोड़ कर दी। फैक्ट्री के इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाने के बाद उन मजदूरों ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद जम्मू व कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ मजदूर जख्मी भी हुए। लॉकडाउन के निफाज को यकीनी बनाने के लिए एसपी ने किया रात में भी गश्त। संभल में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए एसपी यमुना प्रसाद ने दिन के बाद रात को भी गश्त करना शुरू कर दिया है। उन्होंने माइक के जरिए ऐलान करते हुए लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए देर रात वो पुलिस जवानों के साथ गश्त करते नजर आए। कोरोना को हराकर 11 चैंपियन पहुंचे अपने घर। कोरोना में मुब्तला 11 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव पाए जाने पर 11 फैसिलिटी अस्पताल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चित्तौरा में दाखिल मरीजों को आज रुखसत कर दिया गया। अस्पताल से जाते वक्त सेहतमंद के घर वालों और मरीजों के साथ साथ अस्पताल स्टाफ भी काफी हद तक जज्बाती नजर आए। रेवेन्यू इंतजामिया की रीढ़ है लेखपाल एसडीएम। डुमरियागंज सितार नगर में आज नगर पंचायत वाक़े बीआरसी अहाते में हिंदू युवा वाहिनी रियासती इंचार्ज और मेंबर असेंबली रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने कोरोना फाइटर्स की शक्ल में रेवेन्यू मुलाजिमीन लेखपाल अमीन अनुसेवक किलर तबका रेवेन्यू इंस्पेक्टर को अंगोछा मास्क देकर सरफराज किया। खोले जाए मठ मंदिर, अखाड़ा परिषद का सदर और पीएम को खत इरसाल। साधु संतों की सबसे बड़ी तंजीम अखिल भारतीय परिषद ने शराब की दुकानों को खोले जाने पर एक बार फिर एतराज करते हुए मठ मंदिरों समेत दूसरे इबादत गाहों को खोले जाने की मांग और तेज कर दी है। परिषद ने अपनी इस मांग को लेकर आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रस्मी तौर पर खत भी भेज दिया है। जिला में वाक़े कम्युनिटी किचन शेल्टर होम का नोडल ऑफिसर ने किया मुआयना। आजमगढ़ में कोविड-19 वबा से मुतासरा मरीजों के इलाज, उनके इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए मौसर कार्रवाई करने के लिए हुकूमत ने मैनेजिंग डायरेक्टर यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपी शिव प्रसाद आईएएस को जिला आजमगढ़ का नोडल ऑफिसर नामजद किया। इसी मुनासिबत से नोडल ऑफिसर ने आज जिला में वाक़े कम्युनिटी किचन शेल्टर होम का मुआयना किया। इन खबरों के अलावा सफ़े की दूसरी अहम सुर्खियाँ हैं। खुसूसी ट्रेन से एएमयू के तकरीबन 1300 तलबा और तालिबात बिहार रवाना हुए। टांडा एनटीपीसी ने पुलिस को दिया सैनिटाइजर और मास्क। मछली व्यापारी सिंह ने दिया मवेशियों के लिए 17,055 किलो भूसा। नाजरीन, सफा आखिर पर पहली सुर्खी है, मजदूरों कारकुनों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, वजीर आला। खबर के मुताबिक वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में सभी मुहाजिर मजदूरों कारकुनों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। मुहाजिर मजदूरों कारकुनों की रियासत में वापसी और रियासत में रह रहे दूसरी रियासतों के कारकुनों और मजदूरों की मुताल्लिका रियासत में वापसी के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और सनअतों धंधों को चलाने के मकसद से सेक्टोरल पॉलिसियों को जरूरत के मुताबिक आसान और शफाफ बनाया जाए। इस सफ़े की दूसरी सुर्खी है कि गोश्त की तिजारत से भी पाबंदी हटाई जाए, मौलाना खालिद रशीद। खबर के मुताबिक मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ ने रियासती हुकूमत के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसके तहत लॉकडाउन में आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए रोजमर्रा की अशिया की खरीद व फरोख्त की इजाजत दी गई है। मौलाना फरंगी महली ने कहा कि रोजमर्रा की दीगर अशिया की तरह गोश्त भी आबादी के एक बड़े हिस्से की ग़िज़ाई ज़रूरत है, इसलिए इसकी खरीद व फरोख्त पर लगी पाबंदी भी हटाई जाए ताकि अवाम की ग़िज़ाई ज़रूरत की तकमील के साथ साथ तबाह हाल मईशत को भी कुछ तक़वियत मिले। शारजाह से 200 मुसाफिर आज पहुंचेंगे लखनऊ। खबर के मुताबिक कोरोना वबा के दरमियान बैरून मुल्क में फंसे हुए लोगों को लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी के तहत 9 मई को शारजाह मुत्तहिदा अरब इमारात में फंसे 200 मुसाफिरों को लेकर तैयारा लखनऊ पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर नंद गोपाल नंदी ने कहा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र भारतीयों को महफूज घर पहुंचाने के लिए 9 मई को शारजाह से लखनऊ रात 8:50 पर अमौसी एयरपोर्ट पर तैयारा पहुंचेगा। आने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। नाजायज ताल्लुकात के सिलसिले में एक औरत का कत्ल, जाए वक़ूअ पर मड़ियाओं पुलिस की जबरदस्त लापरवाही का इंकशाफ। खबर के मुताबिक राजधानी जुमे के रोज एक 40 साला खातून का धारदार असलहे से कत्ल कर दिया गया। इत्तला पर पहुंची मड़ियाओं पुलिस की जबरदस्त लापरवाही सामने आई है। खून से लहूलुहान औरत की फर्श पर सांसें चल रही थी, लेकिन पुलिस उसे अस्पताल ले जाने के बजाय लोगों से पूछगछ करती रही। इसी दौरान मौके पर मौजूद एक शख्स ने वीडियो बनाई। इसी दौरान खातून की मौत हो गई। मामला थाना मड़ियाओं के धंतीगरा गांव का है।
سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلیش یادو کا یہ بیان بھی جلی سرخی میں ہے، جس میں انہوں نے ریاستی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ بی جے پی نے مہنگائی بڑھانے کی سازش کی اور مزدوروں کے استحصال کے لیے بھی راستے کھول دیے۔ اس کے علاوہ تبلیغی جماعت کے نسیم احمد کی عدالتی حراست میں موت کا معاملہ اور سینیٹائزر پیکنگ بوتلوں کی خریداری میں بدعنوانی کی خبریں بھی صفحہ آخر کی اہم سرخیوں میں ہیں۔ ناظرین کرام، 20 سیکنڈ کے چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ Rosie's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. Home delivery available. ناظرین آداب، 15 رمضان المبارک مطابق 9 مئی کے اودھ نامے میں سیاسی، ادبی اور متفرق مشمولات کی تلخیص اور تعارف کے ساتھ میں ہارون رشید آپ کی خدمت میں۔ ادارتی صفحے پر اخبار اپنے اداریے میں لکھتا ہے کہ کورونا کو لے کر چین و امریکہ کے درمیان زبانی جنگ اپنے عروج پر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس وبا کو اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے چین پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اسے اسی جگہ روکا جا سکتا تھا جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین نے شروع میں اس وبا کو چھپایا اور سنجیدگی کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ نہیں کیا۔ امریکہ نے عالمی ادارے صحت WHO پر بھی چین کی طرفداری کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ WHO نے بھی اس وبا کی تباہی سے دنیا کو آگاہ نہیں کیا۔ اسی کی پاداش میں امریکہ نے WHO کو دی جانے والی امداد کو بند کر دیا ہے۔ ادارتی صفحے پر پہلا مضمون بعنوان کانگریس کا دوبارہ طاقتور بننا ضروری ہے، جس میں مضمون نگار سلمان خورشید لکھتے ہیں کہ کانگریس کچھ عرصے سے خراب مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن یہ پوری طرح بی جے پی کے نقطۂ عروج پر پہنچنے کے باعث نہیں ہے، بلکہ ہمارے زوال کا آغاز 1980 کے فسادات اور ایودھیا مسئلے کے ساتھ ہوا۔ بی ایس پی اور ایس پی نے بڑی بے رحمی سے کانگریس کے روایتی ووٹوں پر اپنے پنجے گاڑے اور اب تشدد کے تازے واقعات نے جو ریاست کی سرپرستی یا انسپاکٹرشپ اور ایودھیا کی چھاپ رکھتے ہیں، بی جے پی کے لیے موافق حالات پیدا کر دیے۔ انہوں نے بڑی خاموشی سے اپنا کام کیا۔ موجودہ حالات میں کانگریس کا دوبارہ طاقتور ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا مضمون کورونا فرقہ واریت دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا کے عنوان سے ہے، جس میں مضمون نگار ڈاکٹر عابد الرحمان لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے میڈیا ٹرائل کے معاملے میں سپریم کورٹ میں ٹھوکر کھانے کے بعد ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر منظم طریقے اور حتی الامکان طور پر مضبوط دلائل و شواہد اور مکمل دستوری پروسیجر کے ساتھ عدالتوں میں جائیں، خلوص نیت کے ساتھ یہ کام کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ عدالتوں سے نتائج کچھ بھی آئیں، کم از کم یہ واقعات اور اس ضمن میں ہماری کوششیں ہماری اور وطن عزیز کی تاریخ کے ریکارڈ پر تو آ جائیں گی۔ تاریخ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے اور اپنی بربادی کا منظر دیکھتے ہوئے برباد ہونے والے تو نہ کہے گی۔ ادبی صفحے پر محبوب خان اصغر کا مضمون راجیش ریڈی کا شعری آہنگ پہلے نمبر پر ہے، جس میں راجیش ریڈی کے شعری مرتبے کا محاکمہ کرتے ہوئے مضمون نگار لکھتا ہے کہ راجیش نے جو کچھ لکھا ہے اس میں اعماق فکر کا بڑا دخل ہے، جس کی وجہ سے کمال اور ذہنی اپج جا بجا دکھائی دیتی ہے۔ موجز بیانی، اسلوب، فکر اور سادگی سے اپنے قاری اور سامع پیدا کیے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ راجیش ایک منفرد لہجے اور منفرد خیال کے شاعر ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ان کی اس فکر و آگہی کا سفر اسی خود اعتمادی کے ساتھ جاری رہے۔ اس کے علاوہ بشیر اطہر خانپورہ کھاد کی مختصر کہانی محنت کا ثمرہ اور نوجوان قلمکار کالم میں محمد مونس ابرار کا افسانہ گمنام محبت بھی قابل توجہ۔ متفرق مضامین کا صفحے پر سیرت امام حسن علیہ السلام اور مکارم اخلاق کے عنوان سے سید جاوید عباس مصطفی کا مضمون ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ رسول آخر الزماں سلام کے بعد 12 جانشین برحق ہوئے، جنہوں نے رات کی تاریکی میں تنہ تنہا روٹیوں کے بار اپنی پشت پر رکھ کر غریب مزدوروں کی حاجت روائی ہی نہ کی، بلکہ بسا اوقات اپنے چہروں کو چھپا لیا اور کہا کہ میرے پاس اتنا کم ہے کہ دیتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ انہی 12 جانشین برحق میں سے ایک فرد کا نام حسن ابن علی ہے، جنہیں عفو درگزر، بخشش و عنایات کے سبب کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ نصاب الاشراف کے حوالے سے جاوید عباس لکھتے ہیں کہ آپ کی بردباری زبان زد خاص و عام تھی، جس کی وجہ سے آپ کو حلیم کہا جاتا تھا، حتیٰ کہ آپ کا سخت ترین دشمن مروان ابن حکم، جس نے آپ کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا مگر آپ کے جنازے میں شرکت کی اور کاندھا دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا جبکہ تو نے تو ان کو بہت اذیتیں دی، تو اس نے آپ کی حلم و بردباری کا کلمہ پڑھا اور کہا اس مرد کی بردباری پہاڑ کے مثل تھی۔ بے شک ہم سچے اور حقیقی محب و مسلمان تبھی کہلوا سکتے ہیں جب آپ کی سیرت پر چل کر عبادات اور اعتقادات کے ساتھ ساتھ تمام اخلاقی اقدار کی محافظت کریں۔ دوسرا مضمون خورشید رضا فتح پوری کا ہے، جس کا عنوان ہے صلح امام حسن علیہ السلام اصل میں سیرت رسول زمن ہے۔
मजमून निगाह लिखते हैं कि इमाम हसन की विलादत बासआदत 15 रमजान मुबारक 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। आपका नाम पैगंबर ने हसन रखा। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद और लक़ब सिब्त अकबर, जकी, मुश्तबा, अन्नकी वगैरह हैं। पैगंबर ने आपके दाहिने कान में अजान और बाएं में इकामत कही, आपके अकीक़े में कुर्बानी की और बाल तरशवाए और बालों के वजन के बराबर चांदी सदका की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा गिरामी सैयदुन निसाउल आलमीन की आगोश में परवरिश पाई। वालिदा गिरामी मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हज़रत अली और नाना पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की आगोश में एक पाक व पाकीज़ा माहौल में आपकी परवरिश हुई। इमाम हसन ने सुलह करके दीन इस्लाम और मुसलमानों को कत्ल और गारतगरी से बचा लिया। उसके बाद आपने मदीना मुनव्वरा में सुकूनत इख्तियार की और 10 साल के दौरे इमामत में बमुश्किल 6 माह खिलाफत की। सारी जिंदगी तकलीफ में गुजरी। आप यही चाहते थे कि चाहे मेरी जिंदगी जैसे भी गुजरे मगर तमाम मुसलमानों की जिंदगी अमन व अमान से गुजरे। इमाम हसन का साथ न देने वाले बाद में बहुत शर्मिंदा हुए कि उन्होंने इमाम का साथ क्यों न दिया। लोगों ने खुतूत लिखकर इमाम को हुकूमत संभालने की दावत दी, जिसे इमाम ने इसलिए कबूल नहीं किया कि यह इमाम का अख्तियार है कि वो हुकूमत को पसंद करें या न करें, मगर इमाम की इताअत और फरमाबरदारी हर मुसलमान पर हर हाल में वाजिब है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से नैयर सुल्तानपुरी के क़तआत भी इसी सफ़े की जीनत हैं। दहर में माहे इमामत आज जलवा गर हुआ, नूर खालिक जीनत आगोश पैगंबर हुआ। कातए बातिल है ये बदरुद्दजा का लाडला, देख कर रूए हसन शादा दिले हैदर हुआ। वो हसन इब्ने अली जब जीनते मिंबर हुआ, वाक़या सुलह हुदैबिया का ताज़ा तर हुआ। सुलह वो कुफ़ार से थी ये मुनाफिक से हुई, इस तरह कारे इमामत कारे पैगंबर हुआ। इब्ने हैदर बादे हैदर सबसे अफजल तर हुआ, अज़मते इंसानियत का बेबदल जौहर हुआ। रह के दुनिया में रहे दुनिया से वो दामन कशा, आप में रहकर भी गौहर का न दामन तर हुआ। मुशरिकों से जंग करना कारे पैगंबर हुआ, और मुनाफिक से निपटना उससे मुश्किल तर हुआ। नहरवा से लेके नैयर ताबा अर्ज़े करबला, मारका बादे नबी उनसे बहुत खुलकर हुआ। नाज़रीन इकराम, 20 सेकंड के मुख्तसर वक्फे के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। शुहा फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज, केशव नगर, फैजुल्लाहगंज, लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू जबान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतजाम। कम फीस और 100% रिजल्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर। मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी, एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कॉन्टैक्ट करें मीरा त्रिपाठी 9450020014। मीडिया सेल बाराबंकी की सक्रियता से लोगों को मिल रहा न्याय। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने कहा, सोशल मीडिया के द्वारा मिली जानकारियों पर तुरंत की जाती है कार्रवाई। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सामाजिक दायित्व निर्वहन के क्रम में अयोध्या पुलिस ने कोरोना योद्धाओं को संक्रमण से बचाव के लिए 2000 मास्क एवं 25 लीटर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया। कोरोना से निजात मिलने पर रजनी ने डांस कर किया अभिवादन। कोरोना को परास्त कर 11 चैंपियन पहुंचे अपने घर। सीएमओ डॉक्टर सिंह ने बताया कि डिस्चार्ज होने वाले 11 मरीजों में 8 मरीज जनपद बहराइच व 3 श्रावस्ती जनपद के हैं। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व लॉकडाउन के चलते लोगों ने अपने घरों में ही रहकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। दलित कल्याण मंच के उपाध्यक्ष राजकुमार जाटव, महामंत्री ओमवीर सिंह, डॉक्टर केपी सिंह ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की। टांडा अम्बेडकर नगर में लॉकडाउन के बीच राहत सामग्री युवा बसपा नेता शरद यादव द्वारा वितरित किया जा रहा है। युवा बसपा नेता शरद यादव लॉकडाउन के प्रथम चरण से ही जिले में गरीब एवं असहाय परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाकर समाज सेवा का पुनीत कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज में लॉकडाउन में गरीबों को जिला कांग्रेस कमेटी गंगापार जिला अध्यक्ष रामकिशन सिंह पटेल जरूरतमंदों को लगातार भोजन मुहैया करवा रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी ने विश्व रेड क्रॉस दिवस के मौके पर सीएमओ कार्यालय में 13 कोरोना वॉरियर्स को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग व एनएचएम के अधिकारियों के साथ WHO, सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च, जीवीके फाउंडेशन के प्रतिनिधि भी सम्मानित किए गए। जिले की कोतवाली देहात की चोला चौकी के नगला इलाहाबाद गाँव के रहने वाले प्रेमी युगल ने
शुक्रवार देर रात मालगाड़ी के आगे कूदकर जान दे दी। दोनों एक ही बिरादरी के थे। पुलिस ने शवों का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज में लॉकडाउन में गरीबों को जिला कांग्रेस कमेटी गंगापार जिला अध्यक्ष राम किशन सिंह पटेल जरूरतमंदों को लगातार भोजन मुहैया करवा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन गेम की बढ़ती मांग के बीच माई टीम 11 ने अब एक और खेल माई टीम रमी को पेश किया है। ब्रांड में पहले से ही क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, हैंडबॉल और बेसबॉल जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स शामिल हैं। जिला पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कॉल सेंटर का मालिक समेत 4 लोग फरार हैं। ये लोग इंटरनेट के जरिए विदेशियों से बात करते थे और गलत तरीके से डरा धमकाकर उनसे रुपए वसूलते थे। सिद्धार्थनगर में हल्लौर स्थित थॉमस स्कूल में प्रवासी लोगों को एसडीएम त्रिभुवन ने जनता को संबोधित करते हुए कोरोना के लक्षण होने पर प्रशासन को सूचना देने की अपील की। साथ ही नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी शिव कुमार ने कोरोना के लक्षण एवं उसके बचाव की जानकारी दी। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा।